بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر بیرون ملک گیا تو پلٹ کرنا آیا۔ 3 سال بعد مجھے طلاق بھیج دی۔ میری ساس بیمار تھی اور بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے ساس کو چھوڑ کر جانا مناسب نہ سمجھا اور اسی گھر میں رہتے ہوئے اس کی خدمت کرنے لگی۔ وہ دن رات آنسو بہاتی اور مجھے دعائیں دیتی کہ اللہ تیرے صبر کا جلد تجھے انعام دے گا۔ ایک دن میں ساس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی کہ وہ رونے لگی اور پھر آنکھ سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری عمر بہت کم تھی جب میری چاچی نے زبردستی میری شادی مجھ سے 10 سال بڑے مرد سے کروا دی۔ اس دن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی میرے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ نہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، نہ میری مرضی جانی تھی۔ چند رسمیں ادا ہوئی اور میں ایک اجنبی گھر کی دہلیز پار کر کے اس کی بہو بن گئی۔ اس گھر میں میرے شوہر اور ان کی ماں رہتی تھی۔ میری ساس زیادہ تر بیمار رہتی تھی۔ اگرچہ وہ اپنے پیروں پر چلتی پھرتی تھی لیکن کوئی نہ کوئی بیماری ان کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ کبھی گھٹنوں میں درد ہوتا، کبھی کمر جواب دے جاتی اور کبھی سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر نے مجھ سے شادی محبت یا گھر بسانے کے لیے نہیں کی تھی بلکہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے کی تھی۔ شروع میں میری ساس نے مجھے بہت تنگ کرنے کی کوشش کی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ان کی آواز سنائی دیتی، ارے ابھی تک جھاڑو نہیں ہوئی، یہ برتن ایسے دھوتے ہیں، تمہیں کوئی کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی۔ میرے دل کو تکلیف تو ہوتی تھی لیکن میں جواب نہیں دیتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بچپن میں ہی دکھ سہتی آئی تھی۔ ماں باپ کے بغیر پلنے والی لڑکی کے لیے سخت باتیں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے لوگوں کے رویے برداشت کرنا بہت پہلے سے سیکھ لیا تھا۔ میں صبح اندھیرے میں جھاڑو لگاتی، برتن صاف کرتی، کپڑے دھوتی، پھر ساس کے لیے ناشتہ بناتی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی۔ اگر ان کے پاؤں میں درد ہوتا تو گھنٹوں بیٹھ کر دبایا کرتی۔ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر مجھے آواز دیتی، پانی لے آؤ، میں پانی لے آتی، پھر کہتی یہ نہیں دوسرا گلاس لے آؤ، میں دوسرا گلاس لے آتی۔ اس کے بعد کہتی مجھے چائے پینی ہے، میں چائے بنا دیتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے آزما رہی ہے لیکن میں خاموش رہتی، نہ بحث کرتی نہ ناراض ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنے لگا۔ انہیں شاید احساس ہو گیا تھا کہ میں ان کی دشمن نہیں ہوں، میں واقعی ان کی خدمت کرتی ہوں۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر وقت ڈانٹتی نہیں تھی۔ ایک دن میں ان کے پاؤں دبا رہی تھی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی تھک جاتی ہوں گی نا؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے مجھے نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں اماں جی۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی، تم اچھی لڑکی ہو۔ اس دن نہ جانے کیوں میری آنکھیں پھر آئی، شاید برسوں بعد کسی نے میرے لیے اچھا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد وہ میرا خیال رکھنے لگی۔ اگر میں زیادہ کام کر لیتی تو کہتی بیٹھ جاؤ اور تھوڑا آرام کر لو۔ اگر میں بیمار پڑ جاتی تو میرے لیے سوپ بنواتی۔ اب وہ میرے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے ان کو کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ لیکن میرے شوہر کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ وہ صبح اپنے کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے تو بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ اکثر کھانا کھاتے اور پھر دوستوں کے پاس چلے جاتے۔ کبھی رات دیر سے واپس آتے اور کبھی آدھی رات گزر جاتی۔ میں ان کا انتظار کرتی رہتی، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی گھڑی کی طرف، کبھی سوچتی شاید آج وہ مجھ سے 2 باتیں کریں گے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا۔ ہفتے میں 1-2 بار شاید انہیں یاد آتا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ چند رسمی باتیں کرتے اور پھر اپنی دنیا میں کھو جاتے۔ ان کی بے رخی میرے دل میں آہستہ آہستہ ایک درد بن کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ ان کی پسند کا کھانا بناتی، ان کے کپڑے استری کر کے رکھتی، گھر کو صاف ستھرا رکھتی، لیکن ان کے چہرے پر کبھی میرے لیے محبت نظر نہیں آئی۔ ایک شام ان کی ماں ان کے پاس بیٹھی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی لیکن ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کی ماں نے کہا، بیٹا لڑکی اچھی ہے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ان کی ماں
پھر بولی تیری خدمت کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، آخر کیا کمی ہے اس میں؟ میرے شوہر نے بے دلی سے جواب دیا میں نے کب کہا اس میں کمی ہے؟ پھر قبول کیوں نہیں کرتے اسے؟ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ان کی آواز سنائی دی میں نے اس سے اپنے بچے نہیں پیدا کروانے۔ یہ لفظ سن کر میرا دل جیسے رک گیا، میرے ہاتھ میں پکڑا برتن لرزنے لگا، میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ ان کی ماں حیران ہو کر بولی یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بے پرواہی سے جواب دیا جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن کیوں؟ بس میری مرضی۔ میں مزید کچھ نہ سن سکی، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں خاموشی سے باورچی خانے کے ایک کونے میں جا بیٹھی، ان کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے میں نے اس سے اپنے بچے پیدا نہیں کروانے۔ میرے دل میں بے شمار سوال پیدا ہو رہے تھے۔ اگر وہ مجھ سے اولاد نہیں چاہتے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اگر میں صرف ان کی ماں کی خدمت کے لیے اس گھر میں لائی گئی تھی تو میری اپنی زندگی کا کیا ہوگا؟ میرے خوابوں کا کیا ہوگا؟ میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی، کمرے کی چھت کو دیکھتے ہوئے۔ نہ جانے کتنی بار یہ سوچا کہ آخر میرے شوہر کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ وہ مجھ سے اتنی دوری کیوں رکھتے تھے؟ وہ مجھے اپنی بیوی ماننے سے کیوں کترا رہے تھے؟ لیکن ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور شاید اس وقت کسی اور کے پاس بھی نہیں۔ میرے شوہر نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات اس نے اچانک ہی بتائی تھی، نہ اس نے پہلے کبھی ذکر کیا تھا اور نہ ہی کسی سے مشورہ کیا تھا۔ ایک دن شام کو وہ گھر آیا اور کھانا کھاتے ہوئے بولا کہ اس کے کاغذات تیار ہو چکے ہیں اور وہ چند دنوں میں بیرون ملک جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اگرچہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی گھر کا ایک سہارا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر اور بھی سنسان ہو جانا تھا، مگر مجھ سے زیادہ پریشان میری ساس تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی، بیٹا مت جا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، ساری زندگی تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اب آخری عمر میں مجھے تیری ضرورت ہے۔ میں بیمار رہتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کون دیکھے گا؟ میرے شوہر نے بے دلی سے کہا اماں مجھے جانا ہے، وہاں کام ہے، یہاں رہ کر کچھ نہیں ہوگا۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بیٹا رک جا، مجھے کوئی خوشی دکھا دے، بڑھاپے میں ماں کو تنہا نہ چھوڑ۔ لیکن اس نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ چند دن بعد وہ بیرون ملک چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر عجیب خاموشی میں ڈوب۔ پہلے بھی وہ زیادہ وقت گھر میں نہیں گزارتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس رہ گئی تھی۔ وہ ہر مہینے 50,000 روپے بھیج دیتا، انہی پیسوں سے گھر کا خرچ چلتا تھا، دوائیاں آتی، راشن آتا، بجلی اور گیس کے بل ادا ہوتے۔ ہماری زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی تھی۔ وقت کے ساتھ میں اور میری ساس پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ گھر میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، دن بھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ میں کام کرتی رہتی اور وہ میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ اکثر دوپہر کے وقت جب میں ان کے لیے چائے بنا کر لاتی، وہ ماضی کی باتیں چھیڑ دیتی۔ بیٹی تیرے سسر پولیس والے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی۔ اس زمانے میں پولیس والوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، لوگ نام سن کر ڈر جاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ فخر سے کہتی آدھا شہر خرید لیا تھا انہوں نے، بہت پیسہ تھا ہمارے پاس۔ میں حیران ہوتی لیکن کچھ نہیں پوچھتی، وہ خود ہی بات آگے بڑھا دیتی۔ اتنا پیسہ کمایا تھا کہ جب 1 روپے کلو آٹا ملتا تھا تب میرے پاس 40 ہزار روپے پڑے ہوتے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھتی رہتی، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتے کہ اگر اتنی دولت تھی تو پھر اب ہم اس چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ وہ دولت کہاں گئی؟ کیا کاروبار میں نقصان ہوا یا کسی نے دھوکہ دیا؟ لیکن میں کبھی پوچھ نہ سکی۔ شاید ہر انسان کی زندگی میں کچھ راز ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ ہی دفن کر دینا چاہتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی اور وہ اپنی ماضی کی دنیا میں کھو جاتی تھی۔ ان دنوں مجھے اپنے شوہر کی یاد بھی آتی تھی۔ پھر میں خود ہی
پھر میں خود ہی سوچتی کہ آخر یاد کرنے کے لیے میرے پاس کیا تھا۔ اس کی بے رخی، اس کے تانے، اس کی سرد مہری اور کچھ بھی تو۔ لیکن شاید میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے، چاہے کتنی ہی دوریاں ہوں، کتنی ہی شکایتیں ہوں، دل کے کسی کونے میں ایک تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی فون آتا، فون ہمیشہ میری ساس کے لیے ہوتا اور ان سے دیر تک بات کرتا۔ اماں دوائی وقت پر لے رہی ہونا، اماں ڈاکٹر کے پاس جانا، اماں اپنا خیال رکھنا۔ پھر میری ساس کہتی بیٹا اپنی بیوی سے بھی بات کر لے، لیکن اس سے پہلے ہی فون بند ہو جاتا۔ میں دور کھڑی سب سنتی رہتی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ جاتی۔ اسی طرح 1 سال سے زیادہ گزر گیا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اچانک باتھ روم کی طرف سے زوردار آواز آئی، دھڑم۔ اس کے ساتھ ہی ایک تکلیف بھری چیخ سنائی دی۔ میرا دل دہل گیا۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑی، باتھ روم کے دروازے تک پہنچی تو دیکھا میری ساس زمین پر گری ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ درد سے بگڑ چکا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں چیختی ہوئی ان کے پاس بیٹھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سہارا دیا۔ ان کا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس آئی اور ہم انہیں ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں، دوڑتے ہوئے ڈاکٹر، اسٹریچر کی آوازیں، سب کچھ مجھے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ کئی ٹیسٹ ہوئے، پھر ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا۔ کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج ممکن ہے لیکن وقت لگے گا۔ سارے اخراجات میرے شوہر نے ادا ہوئے۔ انہی دنوں میری اس سے فون پر بات ہوئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے مجھ سے اتنی دیر بات کی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کرتا، اماں کیسی ہے؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ دوائی وقت پر مل رہی ہے نا؟ میں اسے ہر بات تفصیل سے بتاتی رہی۔ چند دن بعد میری ساس کو گھر منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں چارپائی پر لٹایا جائے تاکہ جسم کو آرام ملے اور کمر کو ہوا لگتی رہے۔ اس دن جب میں انہیں چارپائی پر لٹا رہی تھی تو میرے دل پر عجیب بوجھ تھا۔ جو عورت سارا دن گھر میں چلتی پھرتی رہتی تھی وہ اب بے بس ہو کر ایک جگہ پڑی تھی، لیکن مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شدید صدمے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان پر ہلکا سا فالج بھی پڑ گیا۔ ان کے چہرے کا ایک حصہ متاثر ہو گیا۔ اب وہ ٹھیک طرح بول بھی نہیں پاتی تھی۔ ہونٹوں سے نکلتے ہوئے ادھورے لفظ سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دیتی۔ کچھ رشتہ دار بھی آئے لیکن وہ ہمدردی کرنے نہیں آئے تھے، وہ صرف دیکھنے آئے تھے کہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے طنزیہ لہجے میں کہا، بڑی دولت تھی ان کے پاس۔ دوسری بولی، ہاں مگر کبھی کسی کی مدد نہیں کی۔ پھر ایک مرد بولا، جوانی میں بہت لوگوں کا دل دکھایا تھا، آج سب کا حساب مل رہا ہے۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتی رہی۔ ان کے الفاظ مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ چارپائی پر لیٹی ہوئی میری ساس خاموش آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ میں بار بار ایک ہی بات سنتی تھی کہ بہت دولت تھی، بہت پیسہ تھا، لیکن وہ دولت کہاں گئی تھی؟ اس کا جواب آج بھی میرے پاس نہیں تھا۔ اب گھر کی ہر ذمہ داری میرے کندھوں پر آ چکی تھی۔ میرا شوہر ہزاروں میل دور تھا، میری ساس چارپائی پر پڑی تھی اور میں اکیلی سب کچھ سنبھال رہی تھی۔ اب میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی۔ میری زندگی کا ہر لمحہ انہی کے گرد گھومتا تھا۔ دن ہوتا یا رات، میرا زیادہ تر وقت انہی کے کمرے میں گزرتا تھا۔ رات کو بھی میں ان کی چارپائی کے پاس اپنا بستر بچھا کر سوتی تھی تاکہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً اٹھ سکوں۔ کبھی آدھی رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور وہ کمزور ہاتھ سے اشارہ کرتے، میں فوراً جاگ جاتی۔ اماں جی پانی چاہیے؟ وہ ہلکا سا سر ہلا دیتی۔ میں گلاس بھر کر ان کے ہونٹوں سے لگا دی۔ وہ ایسا ایسا چند گھونٹ پیتی اور پھر میری طرف اشارہ گزار نظروں سے دیکھتی۔ صبح میں ان کا منہ دھلواتی، کپڑے بدلتی، دوائیاں دیتی، ناشتہ بناتی، پھر پورے گھر کا کام کرتی۔ دوپہر میں انہیں کھانا کھلاتی، شام کو ان کے پاؤں دباتی، رات کو دوبارہ دوائیاں دیتی۔ الف سے لے کر یہ تک ہر کام میں خود کرتی تھی۔
محلے والے بھی اب یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کبھی کوئی عورت آتی تو حیرانی سے کہتی آج کل تو اپنی اولاد بھی اتنی خدمت نہیں کرتی جتنی یہ کر رہی ہے۔ کوئی دوسرا جواب دیتا یہ پرائی ہے، کب تک کرے گی، کب تک کرے گی، ایک دن چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں ان کی باتیں سن لیتی لیکن جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے بھاگنے یا چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے لیے یہی گھر تھا، یہی میری دنیا تھی، اور چارپائی پر پڑی وہ بزرگ عورت میرے لیے ماں کی جگہ رکھتی۔ میرے شوہر کو پردیس گئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں اپنی ساس کو دوا دے رہی تھی کہ فون بجا۔ اسکرین پر میرے شوہر کا نام دیکھ کر میں نے فوراً فون اٹھا لیا اور اس نے سلام کے بعد کہا فون اسپیکر پر لگاؤ۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیوں؟ وہ بولا امی بھی سن لے، گواہ بن جائے۔ میں دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا۔ میں نے پوچھا کس چیز کی گواہ؟ وہ بولا ابھی بتاتا ہوں۔ میری ساس بھی خاموشی سے سن رہی تھی۔ اچانک اس کی آواز سنائی دی، میں اپنے پورے ہوش و حواس سے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ وہی الفاظ کہے۔ پھر تیسری بار میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میری ٹانگوں میں جان نہ رہی، میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میری سانس روکنے لگی۔ میرے ساس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کیا غلطی کی تھی؟ میں نے تو کبھی زبان نہیں چلائی تھی، میں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی، میں نے کبھی ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں تو بس خاموشی سے اس گھر میں رہ رہی تھی، ان کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، گھر سنبھال رہی تھی، پھر بھی اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں رات بھر روتی رہی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آتا رہا کہ شاید اسے وہاں کوئی اور مل گئی ہے، شاید میں اسی لیے اس کی زندگی سے نکال دی گئی تھی، ورنہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا؟ 1 ہفتے بعد طلاق کے کاغذات بھی آ گئے۔ اب سب کچھ قانونی طور پر بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوگا، لیکن میری ساس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ ٹوٹ گئی تھی۔ فالج کی وجہ سے وہ صاف بول نہیں سکتی تھی، وہ صرف ہاتھ کے اشاروں سے بات کرتی تھی۔ بار بار مجھے اپنے پاس بلاتی، میرا ہاتھ پکڑتی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ وہ مجھے تسلی دینا چاہتی تھی لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کچھ دن بعد میں نے اپنا سابق شوہر کو فون کیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا طلاق تو دے دی، اب میں کیا کروں؟ اس نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا تمہارا حق مہر صرف 20,000 لکھا ہوا تھا، وہ بھیج دوں گا۔ پھر بولا 2 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ آزاد، یہ لفظ سن کر میرے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ میں نے ایسا سے کہا میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے فوراً جواب دیا جہاں مرضی جاؤ۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا تمہاری ماں؟ وہ بولا ان کے لیے نرس کا انتظام کر دوں گا، تم جا سکتی ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد واقعی پیسے آ گیا، اس مہینے کا خرچ بھی آ گیا، حق مہر بھی آ گیا، لیکن نرس نہیں آئی۔ میں نے 1 دن انتظار کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ 4 دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر کیا، پھر بھی نہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی نرس آنے والی نہیں تھی۔ میں اپنی ساس کی چارپائی کے پاس بیٹھی تھی، وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک انہوں نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا، ان کی کمزور انگلیاں کپڑے سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی لیکن ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں ان کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتی تھی، تنہائی کا خوف، بے بسی کا خوف۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، ایک لمبی سانس لی اور اسی لمحے فیصلہ کر لیا میں نہیں جاؤں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال میں اس عورت کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس دن کے بعد میں پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھتی رہتی، ان کی آنکھوں میں افسوس صاف دکھائی دیتا تھا۔ شاید انہیں اپنے بیٹے پر شرمندگی تھی، شاید وہ سوچتی تھی کہ جس لڑکی نے ان کی اتنی خدمت کی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ان کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، چہرہ پہلے سے زیادہ مرجھا گیا تھا، بازو سوکھتے جا رہے تھے، آواز تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ میں انہیں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے
رپورٹس دیکھی، پھر سنجیدگی سے بولا جب کوئی مریض لمبے عرصے تک چارپائی پر پڑا رہے تو جسم تیزی سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ پھر اس نے کہا انہیں شوگر بھی ہے، آپریشن بھی ہو چکا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ زخم بھی بھر گیا ہے، ورنہ مسئلہ اور بڑھ سکتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ ڈاکٹر نے مزید کہا ایسے مریضوں میں اتنی بیماریاں جلد لگ جاتی ہیں، جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، آپ دعا کریں کہ یہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک تسلی تھی۔ ڈاکٹر اکثر ایسے ہی کہتے ہیں، دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے دعا پر پورا یقین تھا۔ میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر دعا کرتی تھی، لیکن دل کی کسی کونے میں یہ احساس بھی تھا کہ صرف دعا کافی نہیں، کچھ نہ کچھ اور بھی کرنا ہوگا، کوئی علاج، کوئی تدبیر، کوئی راستہ، ورنہ میری ساس کی حالت اس طرح دن بدن خراب ہوتی چلی جائے گی اور میں بے بسی سے صرف دیکھتی رہ جاؤں۔ پتہ نہیں میرے شوہر کے خاندان والوں کو یہ خبر کس نے دی تھی کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود بھی میں اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ شاید رشتہ داروں کے درمیان باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک خبر پہنچ ہی جاتی ہے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے ہاتھ صاف کیے اور دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کی جٹھانی کھڑی تھی۔ میں انہیں پہچانتی تھی، وہ عمر میں میری ساس سے بڑی تھی۔ جٹھانی دیرانی کا جو روایتی تنازع ہوتا ہے، شاید وہ ان دنوں کے درمیان بھی کبھی رہا تھا۔ میں نے انہیں پہلے بھی ایک بار دیکھا تھا، تب بھی وہ چند تلخ باتیں کر کے گئی تھیں۔ ان کی صحت حیرت انگیز طور پر اچھی تھی۔ عمر زیادہ ہونے کے باوجود وہ سیدھی کھڑی تھی، آواز میں بھی بھرپور طاقت تھی، چہرے پر وہی اعتماد تھا جو اکثر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو دوسروں کی کمزوریوں پر بات کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، انہوں نے اندر آنے سے پہلے ہی کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ بولے جاؤ یہاں سے، اس گھر میں رہ کر کیوں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ میں نے نرم لہجے میں کہا اندر آ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ ہاتھ ہلا کر بولی رہنے دو، پہلے میری بات سنو۔ وہ اندر آ کر صحن میں رک گئی اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی، پھر بولی ابھی تم جوان ہو، تمہاری شادی بھی کم عمری میں ہوئی تھی، 3 سال ہی تو گزرے ہیں، جاؤ اپنی نئی زندگی شروع کرو، کسی اور سے شادی کر لو۔ میں نے ایسا سے کہا میں امی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کون سی امی؟ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بولی اب تمہاری امی نہیں ہے، ان کے بیٹے نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا رشتہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن انسانیت کا رشتہ تو باقی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ انسانیت؟ پھر سر ہلاتے ہوئے بولی تم انسانیت کے پیچھے اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، اس عورت سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ ان کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اس عورت نے ہمارے پورے خاندان کو توڑ دیا تھا، ہمیں ذلیل کروایا تھا، تمہیں کیا پتا اس نے کیا کیا؟ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ شاید برسوں کا غصہ نکال رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ سے اندر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں میری ساس لیٹی ہوئی تھی۔ یہ بہت کنجوس عورت ہے۔ پھر بولے اس کے پاس بہت کچھ تھا، بہت دولت تھی، بہت پیسہ تھا۔ یہ وہی جملے تھے جو میں پہلے بھی کئی لوگوں کی زبان سے سن چکی تھی۔ میں نے پہلی بار ان سے پوچھ ہی لیا اگر اتنا کچھ تھا تو پھر کہاں؟ وہ فوراً بولے وہ الگ بات ہے کہ پھر قریب آ کر بولے کہ جب ہمارا خاندانی گھر بکنے والا تھا اور ہم سب ادھر ادھر ہو رہے تھے تب یہ ہماری مدد کر سکتی تھی۔ ان کی آواز میں شکایت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارا گھر گروی تھا، یہ چاہتی تو چھڑوا سکتی تھی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ بولی مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو گئی، اپنا عروج دیکھا اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا
اب اس کا زوال بھی دیکھ لو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا آپ سب لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بہت دولت تھی، بہت کچھ تھا، اگر واقعی اتنا کچھ تھا تو آج یہ اس حال میں کیوں ہوتی؟ وہ فوراً بولی یہ اس کا مکافات عمل ہے۔ ان کا یہ جملہ مجھے بہت برا لگا میں نے گہری سانس لی اور خود کو قابو میں رکھا۔ پھر میں نے کہا آپ میرے گھر میں کھڑی ہو کر اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ میرا گھر؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ اب یہ تمہارا گھر کہاں رہا ہے؟ تمہیں تو طلاق ہو چکی ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ میرا گھر نہیں بھی ہے تب بھی آپ یہاں اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، آپ جا سکتی ہیں۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولی تم تو بڑی بدتمیز ہو، میں تو تمہارے فائدے کی بات بتانے آئی تھی۔ میں نے پہلی بار ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ میرے فائدے کی فکر آپ نہ کریں تو بہتر ہے، میں اپنا فائدہ اور نقصان خود سمجھ سکتی ہوں۔ وہ کچھ اور بولنے لگی لیکن اب میرے صبر کا پیمانہ بھر چکا تھا۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ انہیں جانا چاہیے۔ آخر کار وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے بھی کئی تلخ جملے کہتی رہی، لیکن اب میں ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے میں سیدھی اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، پنکھا ایسا ایسا چل رہا تھا، کھڑکی سے دھوپ کی ایک لکیر فرش پر پڑ رہی تھی۔ میری ساس چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی، ان آنکھوں میں شکر گزاری بھی تھی اور درد بھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا امی آپ نے ساری زندگی ان لوگوں کی باتیں کیوں سنی ہیں؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں بولتی گئی لگتا ہے آپ نے ان کے بہت ظلم سہے، تبھی تو یہ لوگ اتنی ہمت سے آپ کے سامنے کچھ بھی بول دیتے ہیں، آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ کے بارے میں جیسا چاہیں ویسا کہہ دیتے ہیں۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ میں چند لمحے خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں سکی وہ کس بات سے انکار کر رہی تھی۔ کیا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ظلم نہیں سہے، یا وہ یہ کیا کہنا چاہتی تھی کہ حقیقت کچھ اور تھی، یا پھر ان لوگوں کی باتیں جھوٹ تھیں؟ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ ان کے ہونٹ ہلے لیکن الفاظ باہر نہ آ سکے۔ میں نے ان کا ہاتھ دبا دیا اور بات بدل دی۔ ویسے بھی مجھے اس عورت کی باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں جانتی تھی لوگ ہمیشہ اپنی طرف کی کہانی سناتے ہیں، لیکن میں پچھلے کئی سالوں سے اپنی ساس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں نے ان کا دکھ دیکھا تھا، ان کی تنہائی دیکھی تھی، ان کی بے بسی دیکھی تھی، اور اس وقت میرے لیے یہی حقیقت کافی تھی۔ یہ سچ ہے کہ اب میرے دل میں بھی کبھی کبھی یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنی ساس کو چھوڑ کر چلی جانا چاہتی ہوں، ایسا خیال کبھی میرے دل میں نہیں آیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری زندگی ایک جگہ رک گئی تھی اور وقت مسلسل گزرتا جا رہا تھا۔ میں صبح اٹھتی، گھر کے کام کرتی، اپنی ساس کی خدمت کرتی، رات کو دوبارہ انہی کے کمرے میں سو جاتی، پھر اگلا دن بھی ویسا ہی ہوتا اور اس کے بعد والا دن بھی۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا جیسے میری زندگی ایک ہی دائرے میں گھوم رہی ہے، لیکن پھر میں خود سے سوال کرتی کہ اگر یہاں سے چلی بھی جاؤں تو کہاں جاؤں گی؟ میرا تھا ہی کون؟ نہ ماں باپ تھے، نہ کوئی بھائی بہن، نہ کوئی ایسا گھر جہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹا سکتی۔ اس لیے میں اپنے سارے خیالات اپنے دل میں دبائے رکھتی اور اپنی ساس کے ساتھ وقت گزارتی رہتی۔ وہ اب زیادہ تر خاموش رہتی تھی، میں ان سے باتیں کرتی رہتی، وہ سنتی رہتی، کبھی ہلکا سا سر ہلا دیتی، کبھی ہاتھ سے اشارہ کر دیتی، کبھی ہاں میں جواب دے دیتی اور کبھی نفی میں۔ ان کی بات کرنے کی طاقت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن ان کی آنکھیں اب بھی بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ ایک شام سورج ڈھل رہا تھا، کھڑکی سے سنہری روشنی کمرے کے اندر ہی آ رہی تھی۔ میں ان کی چارپائی کے قریب بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک میں خاموش رہی، پھر نہ جانے کیوں میرے دل کا بوجھ زبان پر آ گیا۔
میں نے ایسا سے کہا امی ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے کہا اگر آپ کا بیٹا واپس آ گیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ یہ کہتے ہوئے میری آواز خود بخود دھیمی ہو گئی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی میرے پاس جانے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میری ساس کی آنکھوں میں اچانک ایک اداسی سی اتر آئی۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی پہلی بار اس سوال کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی بے بسی نظر آ رہی تھی جو اکثر میرے دل میں ہوتی تھی۔ چند دن پہلے میرے سابق شوہر کا فون آیا تھا، میں کمرے میں موجود تھی، وہ اپنی ماں سے بات کر رہا تھا، میں خاموشی سے دوائیوں کا ڈبہ ترتیب میں دے رہی تھی۔ فون کے اسپیکر سے اس کی آواز آ رہی تھی، مجھے پوری بات تو سنائی نہیں دی تھی لیکن اتنا ضرور سنا تھا کہ وہ کہہ رہا شاید اس سال ایک چکر لگاؤں گا۔ یہ جملہ سن کر میرے دل میں عجیب گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا اس گھر میں ہونا اور میرا یہاں موجود ہونا مناسب نہیں تھا۔ آخر ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا تھا۔ یہی سوچ مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ میں پھر اپنی ساس سے بات کرنے لگی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا امی مجھے نہ کپڑے سینے آتے ہیں۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں بولتی چلی گئی مجھے کبھی کسی نے سلائی مشین لے کر نہیں دی، لیکن ہمارے محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی، اس کے پاس مشین تھی۔ میں اکثر اس کے گھر چلی جاتی، وہاں بیٹھ کر گڑیوں کے کپڑے سیتی تھی، وہیں سے میں نے سلائی سیکھ لی۔ میری آواز میں پہلی بار ہلکی سی امید شامل ہوئی۔ میں نے کہا میرے پاس حق مار کے پیسے پڑے ہیں، میں سوچتی ہوں سلائی مشین خرید لوں، پھر لوگوں کے کپڑے سیا کروں، کچھ نہ کچھ کام چل جائے گا۔ میں چند لمحے خاموش ہوئی، پھر ایک تلخ مسکراہٹ میرے چہرے پر آ گئی۔ میں نے ایسا سے کہا لیکن رہوں گی کہاں؟ اس پر چھت بھی تو ہونی چاہیے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ میں مسلسل ان کے پاؤں دباتی جا رہی تھی اور ان کا دل کا بوجھ ہلکا کرتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا امی، شاید میں بہت بدقسمت ہوں، شاید میری زندگی ہی ایسی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں جھک گئی، میرے ہاتھ بدستور ان کے پاؤں دبا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں نم ہو رہی ہیں، لیکن میں رونا نہیں چاہتی تھی، میں صرف بات کرنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کسی، اور اس وقت میری ساس ہی وہ واحد انسان تھی جو میری بات سن رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، بہت کمزور سی، بہت دھیمی سی، لیکن موجود تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری باتوں سے پریشان نہیں ہو رہے، بلکہ شاید انہیں اچھا لگ رہا تھا کہ میں اپنے دل کی بات ان سے کر رہی ہوں۔ لیکن ان کی آنکھوں میں ایک اور چیز بھی تھی، گہری فکر۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی تھی اور پھر کہیں کھو جاتی تھی، جیسے وہ بھی یہی سوچ رہی ہو اگر ان کا بیٹا واقعی واپس آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ کس دروازے پر دستک دوں گی؟ میں نے ان کے پاؤں پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا امی۔ لیکن سچ یہ تھا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا وہ راستہ آخر کہاں تھا۔ کمرے میں شام کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی، دیواروں پر سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ میں اپنی ساس کے پاس بیٹھی تھی اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہم دونوں کے دل میں ایک ہی سوال تھا، اگر وہ واپس آ گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ایک دن صبح سے میری ساس کی طبیعت کچھ زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ زرد تھا، سانس بھی بھاری بھاری چل رہے تھے۔ میں بار بار ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی اور گھبرا کر انہیں دیکھتی رہتی۔ دوپہر تک ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ میں فوراً ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلا لائی۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے بلڈ پریشر چیک کیا، شوگر چیک کی، پھر کافی دیر خاموش کھڑا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ گہری سانس لی، پھر بولا اب ان کی آخری سانس چل رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے میری طرف دیکھا، بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، شوگر بھی بہت اوپر جا چکی تھی۔ پھر اس نے ایسا سے کہا بس دعا کریں، اگر رات گزر گئی تو پھر تھوڑی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔
میں چارپائی کے پاس بیٹھ گئی، میرا ہاتھ کانپ رہے تھے، میں بار بار دعا کر رہی تھی، بار بار ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی، میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میری ساس کے چہرے پر عجیب سی تسلی تھی، جیسے انہیں کسی بات کا سکون ہو، جیسے انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا آخری سفر شروع کرنے والے ہیں۔ شام ہونے لگی، کمرے میں اندھیرا اترنے لگا، میں ان کے سرانے بیٹھی تھی، اچانک انہوں نے اپنا کام کرنے والا ہاتھ ایسا ایسا اٹھایا، پھر اپنے سر کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا، میں فوراً اٹھ کر پیچھے دیکھنے لگی، وہاں دیوار کے ساتھ ایک پرانی الماری رکھی تھی، وہی الماری جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا، میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، نہ کبھی کھولنے کی کوشش کی، نہ کبھی تجسس ہوا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میری ساس نے اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ان کے گلے میں ایک باریک دھاگا تھا جس میں ایک چابی بندھی ہوئی تھی، وہ بڑی مشکل سے چابی نکالنے لگے، میں فوراً آگے بڑھی، انہوں نے چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی، پھر کچھ بولنے کی کوشش کی، ان کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہ نکل سکی، میں ان کے قریب جھک گئی، امی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ دوبارہ بولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن الفاظ باہر نہیں آ سکے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، چند لمحے بعد ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، میں گھبرا گئی، امی امی، میں بار بار پکارتی رہی لیکن وہ جا چکی تھی، ان کی آنکھیں ایسا ایسا بند ہو چکی تھی اور ان کی روح اپنے مالک کے حضور روانہ ہو چکی تھی، میں ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے دوسری بار اپنی ماں کو کھو دیا۔ کافی دیر تک میں روتی رہی، پھر خود کو سنبھالا اور اپنے سابق شوہر کو فون کیا، فون اٹھاتے ہی میں نے کہا تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ کافی دیر تک دوسری طرف خاموشی رہی، پھر اس کی بھاری آواز سنائی دی، میں آنا چاہتا ہوں لیکن حالات ایسے ہیں کہ فلائٹ نہیں مل رہی، انہیں مٹی کے حوالے کر دو، میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ چند دن انتہائی مشکل گزرے، رشتہ دار آئے، جنازہ ہوا اور آخرکار میری ساس کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ میں قبر کے پاس کھڑی دیر تک روتی رہی، میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اب میں واقعی اکیلی رہ گئی ہوں۔ گھر واپس آئی تو گھر پہلے سے بھی زیادہ سنسان لگ رہا تھا، وہ چارپائی خالی تھی، وہ تکیہ خالی تھا، وہ کمرہ خالی تھا، وہ عورت بھی جا چکی تھی جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی سال وقت کر دیے۔ کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے بھی یہاں سے جانا ہوگا، اب اس گھر میں میرا رہنا بالکل مناسب نہیں تھا، میں سارا سامان سمیٹنے لگی، کبھی کپڑے طے کرتی، کبھی برتن سنبھالتی، کبھی پرانی چیزیں الماریوں میں رکھتی، میں چاہتی تھی کہ گھر اچھی حالت میں بند کر کے جاؤں۔ ایک دن میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس بند الماری پر پڑی، وہی الماری جس کی طرف انہوں نے اپنی آخری سانسوں میں اشارہ کیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں نے جیب سے وہ چابی نکالی اور تالا کھول دیا، الماری کھل گئی، اس کے اندر چند کپڑے تھے، کچھ پرانے فائلیں تھیں، کچھ لفافے پڑے تھے اور نیچے ایک پرانا سا صندوق رکھا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا، صندوق پر بھی تالا لگا ہوا تھا، میں سوچنے لگی کہ اس کی چابی کہاں ہوگی، پھر اچانک خیال آیا، میں نے وہی چابی صندوق کے تالے میں لگائی اور تالا کھل گیا۔ جیسے ہی میں نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا، میری سانس رک گئی، میں حیرت سے ساکت رہ گئی، صندوق کے اندر سونے کے زیورات رکھے تھے، بھاری بھار چوڑیاں، کنگن، بالیاں اور ان کے ساتھ سونے کے بسکٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں فرش پر بیٹھ گئی، میرے ذہن میں فوراً وہ تمام باتیں گونجنے لگی جو میں برسوں سے سنتی آ رہی تھی۔ اس کے پاس بہت کچھ تھا، بہت دولت تھی، بڑی کنجوس تھی، کسی کو کچھ نہیں دیا۔ میں صندوق کو دیکھتی رہی، پھر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اب میں سمجھ گئی تھی کہ میری ساس آخری وقت میں مجھے کیا بتانا چاہتی تھی، وہ سب کچھ میرے حوالے کر گئی تھی، اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیا، کسی رشتہ دار کو بھی نہیں دیا، بلکہ اس لڑکی کو دے گئی تھی جو خون کے رشتے سے ان کی کچھ نہیں لگتی تھی لیکن جس نے ان کے آخری سالوں میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ میں کافی دیر تک روتی رہی، میرے سامنے ان کی مسکراتی ہوئی شکل گھوم رہی تھی، اب مجھے ان کے آخری اشارے کا مطلب سمجھ آ گیا تھا، انہوں نے میرے مستقبل کا انتظام کر دیا تھا، شاید وہ میری پریشانی سمجھ گئی تھی، شاید انہیں معلوم تھا کہ میں بار بار سوچتی ہوں
اگر گھر چھوڑنا پڑا تو کہاں جاؤں گی؟ شاید وہ جانتی تھی کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں نے صندوق بند کیا، اپنے ساس کی ایک تصویر اٹھائی، اسے سینے سے لگایا اور گھر کے باقی سامان سمیٹ لیا۔ کچھ عرصے بعد انہی پیسوں کی مدد سے میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ وہ بہت بڑا نہیں تھا لیکن اپنا تھا۔ اس کی چھت میری تھی، اس کی دیواریں میری تھی، اور سب سے بڑھ کر وہاں سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے گھر کے ایک حصے میں سلائی سینٹر بنا لیا، سلائی مشینیں خریدی، کام شروع کیا۔ پہلے ایک دو عورتیں آئی، پھر تعداد بڑھنے لگی۔ میں کپڑے بھی سیتی اور دوسری لڑکیوں کو سلائی بھی سکھاتی۔ آج میرے پاس عزت کی روزی ہے، اپنا گھر ہے، اپنی پہچان ہے، اور یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہے جسے دنیا شاید غلط سمجھتی رہی۔ میری ساس اس دنیا سے چلی گئی تھی لیکن میری زندگی سنوار کر گئی تھی۔ کبھی کبھی رات کو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، پھر دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ شاید وہ دنیا کی پہلی ساس تھی جنہوں نے اپنے بہو کے مستقبل کے بارے میں اتنا سوچا، اور شاید میں بھی ایسی اکلوتی بہو تھی جس نے اپنی ساس کی خدمت اس وقت کی تھی جب وہ قانونی طور پر میری ساس رہی نہیں تھی۔